لڑائی مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان ہے، اور یہی ہے کہ اس پورے معاملے کے اندر درست کون ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون اس بات پر ان کا وہ بضد ہیں کہ جو موقف ان کا ہے وہ درست ہے، اور شہباز شریف صاحب ہوں، ان کے صاحبزادے ہوں، وہ بری الذمہ ہیں ان تمام الزامات سے جو کہ ان کے خلاف ہیں۔ اور جب نیب نے اور پاکستان کے اداروں نے نیشنل کرائم ایجنسی کو وہ سارا مٹیریل دیا اوور دا پیریڈ آف ٹائم، اور جس کے اندر آشیانہ کا کیس بھی ہے، رمضان شوگر مل کا کیس بھی ہے، اور بھی متعدد چیزیں ہیں، لہٰذا وہ اس بات پر بلیو کر رہے ہیں، اور ان کا جو بلیف ہے رادر وہ یہی ہے کہ شہباز شریف صاحب کو اب فائنلی جو حکومت کا بیانیہ ہے اس کا دھڑن تختہ ہو چکا ہے۔ چانیو صاحب مجھے یہ بتائیے، یہ دونوں سائڈز ایک مطلب اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ حکومت کہتی ہے، آپ نے دونوں کا موقف سنا، حکومت کہتی ہے کہ نہیں یہ بیسیکلی بصد احترام لوگوں کو کہتے ہیں دو نمبری ہے، آپ نے تو ایک تو فیصلہ چھپائی رکھا 10-15 دن، دوسری بات یہ ہے کہ اس کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے ان کیسز سے جو کہ پاکستان میں چل رہے ہیں، اور وہاں کہا جاتا ہے کہ نہیں جی اگر وہاں فیصلہ ہو گیا تو یہاں کے کیسز میں جان نہیں۔ کچھ بات ان کی بھی درست ہے۔ اچھا، کہ جب ان کے کیسز چلے میاں صاحب کے تو گاڑیوں میں فائل بھر کے لائے تھے، آپ کو یاد ہوگا، جی پیناما کے بھی ایسے دکھا رہے تھے وہ بھی سارے، جہاں جن کے بھی خلاف لاتے گاڑیاں بھر کے لاتے۔ اب ظاہر ہے اس صورتحال میں اگر نون لیگ کو کچھ فائدہ ہو گیا ہے تو یہ بھی عید منائیں گی، ڈھول بجائیں گے، جو بھی نعرے بلند کریں گے۔ حکومت کا پورا زور ہے ہر سیاسی آدمی کو چور ثابت کرنا، وہ کسی کی بات نہیں ماننی، اس کو کہاں آرام ملے ریلیف ملے کچھ نہیں ماننی۔ اب ادھر کی عدالت نے تو نہیں دیا ہے، برطانیہ کی عدالتوں نے دیا ہے، ابھی آپ اس کو کہتے جھوٹا قرار دو گے لیکن نہ مانوں، یہ دونوں طرف سے ہے، لیکن حکومت کا تو بڑا زور ہے کہ چور ثابت کرے۔ لیکن اس کیس میں شہباز صاحب کو فی الحال تو ریلیف مل گیا ہے، ایک فضا تو بن گئی ہے، اب آگے چل کر حکومت کیا کرے گی اس کو پھر کسی کے طریقے میں لائے گی۔ آپ کو لگتا ہے نفسیاتی برتری ہے شہباز صاحب کو اس وقت معاملات؟ تھوڑی دیر کے لیے تو ہے، اچھا تھوڑی دیر کے لیے تو انہوں نے دیکھا اکاؤنٹس کھل گیا ہے، یہ عید مناتے ہیں، اگر اس ملک میں کسی سیاسی آدمی کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو یہ بغلے بجاتے ہیں، اب اس ملک میں ایک سیاسی مخالف کو ریلیف ملا ہے تو ظاہر ہے ان کی تو فتح ہو گئی، حکومت کو تو سکون نہیں ملے گا اس فیصلے سے۔ اچھا اپنا ملک احمد خان صاحب ٹھیک ہے، وہ چانڈیو صاحب نے ایک سیاسی اس کا تجزیہ شاید یہی کیا جا سکتا ہے، لیکن ابھی آپ نے ولید اقبال صاحب کی بات سنی، میں دوبارہ اس طرف آؤں گا۔ دیکھیے آپ کا موقف اپنی جگہ ظاہری بات ہے، آپ شہباز شریف صاحب کو ان کی ترجمانی یہاں کر رہے ہیں، لیکن جو مواد حکومت پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ جو مواد یہاں کی عدالتوں میں احتساب عدالتوں میں شہباز شریف صاحب کے خلاف خاص طور پر منی لانڈرنگ کے حوالے سے جو الزامات ہیں ان پہ، اور ان کے صاحبزادے سلیمان شہباز صاحب سے جو کہ اس وقت مفرور ہیں ان تمام معاملات میں، ان کیسز کے اندر، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اس معاملے سے جو کہ برطانیہ میں ہوا، نہ ہی نیشنل کرائم ایجنسی نے وہ سارا پلندہ یا وہ سارے جو ڈاکیومنٹس ہیں یا مٹیریل ہے اس کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا کہ نہیں سلیمان شہباز صاحب کے اکاؤنٹس کے اندر کوئی منی لانڈرنگ کا پیسہ نہیں ہے۔ وہ تو بہت زیادہ فکٹیشیس اکاؤنٹس ہیں، فرنٹ مینز کے اکاؤنٹ ہیں، ٹرانزیکشنز ہیں، یہاں پر تو محض چند 1 2 3 اکاؤنٹس تھے جن کو ایویلیویٹ کیا گیا۔ نہیں منیب صاحب دیکھیں بہت اچھا ہے کہ ولید صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کی ایکویٹل والی، اور دیکھیں پرسن کین لائی بٹ ایونٹس اینڈ ڈاکومنٹس کین ناٹ، یعنی میں تو آپ کے سامنے کوئی بات ایسی کر سکتا ہوں لیکن حقائق ایک شکل پیش کرتے ہیں۔ دیکھیں شہباز صاحب یا سلیمان شہباز کے اوپر کوئی کرمنل ایکٹیویٹی جو الیجڈ ہے وہ آف شور انگلینڈ کے اوپر الیج نہیں ہے، وہ ڈبل کرمنلٹی کی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں، اور وہ جو کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں کہ کرمنل ایکٹ پرفارمڈ ان پاکستان اور ایسوسیٹڈ منی لانڈرنگ، اور وہ پیسے لینڈ کر رہے ہیں انگلینڈ کے اکاؤنٹس کے اندر، اور پاکستان کے ایسٹ ریکوری یونٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے وہ ریکور کرنے ہیں، یہ کیس ہے۔ اور اس کے لیے وہ کہہ رہے ہیں جو کیس تھا وہ کیس کیا تھا کہ یہ پیسے جب پاکستان سے بھیجے جاتے تھے یو اے ای آتے تھے اور یو اے ای سے پریگننٹ جاتے تھے، اس کیس کی تفتیش ہو رہی تھی، اس کو آپ آئسولیشن میں لے ہی نہیں سکتے۔ اور یہ واضح طور پہ جب این سی اے نے ایک کرمنل ایکٹ کو پروو کرنا تھا نا، اسی کے نتیجے میں حاصل کیے گئے پیسے کو پروو کرنا تھا، لینڈڈ ان یو کے، ان کا یہ ہے کہ جو کرمنل ایکٹ پاکستان میں پرفارم کیا گیا اس کے جو ڈیویڈنڈز تھے یا جو بھی اس کی ال گاٹن منی تھی وہ یو کے لینڈ میں، تو وہ بھی ایک کرائم کانسٹیٹیوٹ کرتی ہے ان کے لاء کے مطابق، اس کی تفتیش ہوئی تو اس کے اوپر ان کا ایک انویسٹیگیشن یونٹ ہے، وہ انٹرنیشنل انویسٹیگیشن یونٹ
پاکستان کی ان ایجنسیز کو جو کہ یہاں پہ انویسٹیگیشن کر رہی تھیں ان کے ساتھ ایسوسیٹڈ رہا. اس نے سارے ان کے ریکارڈز کے جو بھی انہوں نے مانگے یا انہوں نے دیے ان کے مطابق انویسٹیگیشن کی. اس نے یہ اسٹیبلش کیا اپنی انویسٹیگیشن میں کہ کوئی پروسیڈ آف کرائم اسٹیبلش نہیں ہوتی اینڈ دیر از نتھنگ. وہاں پہ کچھ ایسا نہیں ہے جو ریکوریبل ہو. نمبر ون. میں دوبارہ آپ سے سوال کرنا چاہوں گا, بڑا کلیئرٹی سے آپ نے جواب دینا ہے. دیکھیے جو این سی اے نے علام کیا, یا جس طرح بھی ولید صاحب بھی فرما رہے تھے کہ بینک نے علام کیا این سی اے کو کہ یہ ٹرانزیکشن سسپیشیس ہے. دیکھیے ایک تو پہلے آپ یہ بتائیے, آپ کیونکہ شہباز صاحب کے اور سلمان صاحب کے بہت قریب ہیں, ان کے قانونی معاملات کا آپ کو پتہ ہے, وہ اماؤنٹ کتنا تھا جس کے اوپر یہ فلیگ کیا کہ جی ہم نے اس کی انکوائری کرانی ہے, این سی اے نے کرنی ہے, اس بینک نے سسپیشیس ایکٹیویٹی رپورٹ جنریٹ کی, اس اماؤنٹ کا کیا ذکر ہے, وہ کتنا اماؤنٹ تھا, جبکہ یہاں پر جو معاملات ہیں وہ تو 7 ارب 25 ارب کے ہیں. نہیں منیب صاحب, یہ بالکل ٹوٹلی رانگ پریمیسز ہے. دیکھیں میں نے آپ کو پہلے آپ کے پچھلے سیگمنٹ میں کہا کہ پاکستان کی گورنمنٹ کی کورسپونڈنس ہے یو کے گورنمنٹ کے ساتھ, اور وہاں پہ ایسٹ ریکوری یونٹ کا یہ کلیم ہے کہ جو فنڈز یو کے اکاؤنٹس میں پڑے ہیں ہیلڈ بائی سلیمان شہباز صاحب وہ ریکوریبل ہیں. اس لیے ریکوریبل ہیں کہ پاکستان کے اندر کوئی کرمنل ایکٹ ہوا ہے. تو یہ تو میں آپ کو بڑا کلیئرٹی سے بتا رہا ہوں, یہ رانگ پریمیسز ہیں جہاں پہ یہ شہزاد صاحب کل سے کہہ رہے ہیں کہ کسی بینک نے فلیگ کیا, جیسے ان کا وہ ایک تقابلی جائزہ دیتے ہیں کہ جیسے یہاں پہ ہمارا ایس ایم یو ہے وہ دیکھتا ہے کہ کوئی ایسی اماؤنٹس آئی ہیں تو وہ ایف آئی اے کو ریفر کرتا ہے. این سی اے کا جو کیس ہے وہ گورنمنٹ سے پرمیشن سیک کرتے ہیں. کس بنیاد پہ سیک کرتے ہیں کہ پاکستان گورنمنٹ کی ان کے ساتھ ایک کورسپونڈنس ہے. پہلے وہ اپنی انیشل پروب کرتے ہیں, پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ وی ہیو سسپیشنز ٹو بلیو. انگلینڈ ایسا ملک نہیں ہے کہ وہاں پر آپ ایسے کسی کے اکاؤنٹس کو فریز کر لیں گے. وہاں پر آپ کو پوری ایکسرسائز کرنی پڑتی ہے. مجھے بتائیے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انگلینڈ کے کسی بینک نے سلیمان شہباز صاحب کے جن اکاؤنٹس کا ذکر ہو رہا ہے ان کا اور ذوالفقار احمد صاحب کے اکاؤنٹس کا, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی وہاں کے فائنینشیل انسٹیٹیوشن نے, کسی بینک نے وہاں فلیگ کیا ہی نہیں, اور یہ صرف پاکستان حکومت کے کہنے پر این سی اے نے پروب شروع کی؟ جی ایبسلیوٹلی میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں پہ کوئی فائنینشیل ٹرانزیکشنز تھیں جن کی بنیاد پر بینکس نے نیشنل کرائم ایجنسی کو کہا, اس کا آپ کو کوئی ایویڈنس یا تو وہ ہوتا نا کہ اس کی کوئی ایسی ڈیٹیل آپ کے پاس ہے, آپ کے پاس ڈاکومنٹس میں آتی. جو ڈیٹیل ڈاکومنٹس میں سامنے آ رہی ہے, جو ڈیٹیل ہمارے پاس ہے, جس تفصیل کو ہم سمجھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ نیشنل کرائم ایجنسی نے یہ ساری انویسٹیگیشن جو ہے. لیکن ملک صاحب پھر تو این سی اے سے اب شاید آپ کو, کیونکہ آپ کو انفریز ہوئے آرڈر, آپ کو تو وضاحت سلیمان شہباز صاحب کو مانگنی چاہیے, کیونکہ جو آپ کہہ رہے ہیں آپ نے تو اس کا واقعی پریمیس ہی بدل دیا ہے. ولید صاحب کہہ رہے ہیں جو آپ نے فیکٹ ابھی بیان کیا ہے وہ درست نہیں ہے. اس کی رپورٹ جو تھی وہ یو کے کسی بینک نے جنریٹ کی تھی. allow me to say that sir, یہ بالکل شہزاد اکبر بالکل غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں. شہزاد صاحب کو تھوڑی اس میں شو کرنی چاہیے کہ حقائق کے اوپر بات کریں. شہزاد صاحب خود محرک تھے سارے کام کے, نمبر 1. نمبر 2, ایسٹ ریکوری یونٹ نے اپنی کریشن کو ایکسپلین کیا کہ وائی وی آر کریٹڈ. ہماری تشکیل اس لیے دی گئی ہے اور اس میں ہمیں انٹر ایجنسی بیریئرز ریموو کرنے پڑے جو نیب اور ایف آئی اے کے آپس میں کوئی کوارڈینیشن کے بیریئرز ہوتے ہیں, اور اس لیے اے آر یو بنایا گیا کہ ہم, اب مجھے سن لیں ذرا پلیز, کہ تاکہ ہم وہاں سے وہ پیسے جو پاکستان سے گئے ہیں کرمنل ایکٹ کے نتیجے میں ان کو ریکور کر لیں. بالکل ٹھیک ہے ملک صاحب, ہیئر می آؤٹ سر, ہیئر می آؤٹ. اگر آپ ان کوئریز کی ہم ایویڈنس دے رہے ہیں نا, جو کہ سب کو نظر بھی آ رہا ہے کہ, اور آپ نے ٹویٹ کیا ہر ایک نے کہ جی این سی اے نے, اے آر یو نے رپلائی کیا این سی اے کو کہ جی یہ آپ نے ہم سے پوچھا تھا, یہ اس کا جواب ہے. تو اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سرے سے انگلینڈ کے کسی بینک نے فلیگ کیا ہی نہیں اور پاکستان کی حکومت یا اے آر یو کی درخواست پہ یہ انیشیٹ ہوا ہے, تو اس کا ایویڈنس بھی پرووائڈ کر دیں, تو واقعی پھر ہم حکومت کو کنفرنٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں یہ تو آپ نے انیشیٹ کرایا تھا اور آپ نے منہ کی کھائی ہے. ایبسلیوٹلی جی. اور اگر اسی بات پر میں, کیونکہ خود آپ کو یہاں پر لے کے آنا چاہتا تھا اور میں آپ سے یہ بات یہ کہنا, کیونکہ یہ بات بڑی امپورٹنٹ اور بڑی پیوٹل ہے اس پوری بحث کے اندر. دیکھیں سب سے امپورٹنٹ بات جو ابھی ولید صاحب نے کی, میں اگین آئی ول سے کہ آئی ایم تھینکفل ٹو ہم کہ کچھ ریزنیبل لوگ پی ٹی آئی کے اندر ہیں. ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم ذمہ دار ہوں کہ ہم کوئی ایک ایسی مس ریپرزنٹیشن کر رہے ہیں, آئی ول بی دا لاسٹ پرسن ٹو ڈو دیٹ. چاہے میری جتنی ایسوسیشن کسی کے ساتھ ہو, میں آپ کے ساتھ حقائق پہ بات کروں گا. دوسری بات میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ
جو دوسری بات جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں سر کہ یہ لیگل آرڈر ہے, کورٹ آرڈر ہے, اس کورٹ آرڈر کے پیچھے ایک انویسٹیگیشن ہے. انویسٹیگیشن کے اندر اگر اس قابل نہیں سمجھا گیا اس تفتیش کو, اس تفتیش کے اندر ایسا مواد نہیں سمجھا گیا کہ اس کو ٹرائبل سمجھا جائے کہ وہ کورٹ آف لا میں لے جا کے اس کا ٹرائل کرنا ہے,